بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں معمول کے مطابق گھر کے کاموں میں مشغول تھی کہ اچانک فون کی گھنٹی بجی۔ میری بڑی بیٹی کی طبیعت خراب تھی، اس لیے وہ اندر کمرے میں سو رہی تھی۔ میں نے جلدی سے جا کے کال اٹھائی تو کوئی انجان شخص تھا جس نے جو کچھ کہا وہ سن کر میرے ہوش اڑ گئے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری چھوٹی دونوں بیٹیاں اس کے قبضے میں ہیں۔ میں نے روتے ہوئے کہا، میں ایک غریب عورت ہوں اور تمہیں دینے کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تو وہ کہنے لگا، مجھے پیسے چاہیے بھی نہیں، مجھے تم سے ایک کام ہے۔ اگر تم نے وہ کر دیا تو تمہاری بیٹیوں کو چھوڑ دوں گا۔ اس نے جو پتہ بتایا وہ گھر سے بہت دور تھا، مگر اپنی بیٹیوں کے لیے تو میں کچھ بھی کر سکتی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا اور مجھ سے کیوں دشمنی نکال رہا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنے بھائی کو کال ملائی، مگر اس کا نمبر مصروف جا رہا تھا۔ میں اس وقت بھول چکی تھی کہ میری بڑی بیٹی بھی گھر پر بیمار ہے۔ بس میں نے چادر لی اور دروازے کو باہر سے تالا لگا کر اس شخص کے دیے گئے پتے پہ جا پہنچی۔ جس جگہ میں پہنچی تھی وہ ایک ویران سی پارک تھی۔ وہاں کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر پاگلوں کی طرح اپنی بیٹیوں کو تلاش کرنے لگی، مگر وہاں کوئی نہیں تھا۔ جس نمبر سے کال آئی تھی میں نے فون ملانے کی بہت کوشش کی، مگر اس کا نمبر بند جا رہا تھا، اور یہ بڑی تشویش کی بات تھی۔ روتے ہوئے میں دوبارہ سڑک پر آ گئی۔ اس پل اچانک میرے دماغ میں خیال آیا کہ کہیں کسی نے شرارت نہ کر دی ہو۔ میں وہاں سے سیدھا اپنی بیٹیوں کے سکول گئی تو مجھے پتہ چلا کہ میری بیٹیاں تو وہیں ہیں۔ میں نے سکون کا سانس لیا، مگر اگلے ہی پل میں گھبرا گئی جب مجھے گھر پر موجود اپنی بڑی بیٹی کا خیال آیا۔ جانے کیوں میرے دل کو یکدم ہی بے چینی ہو گئی۔ میں سڑک پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی۔ جب وہاں پر ٹیکسی رکی میں نے دیکھا تو جلدی سے بیٹھ گئی۔ وہ بھائی کی ہی ٹیکسی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ حیران رہ گیا۔ مجھے پوچھنے لگا، آج آپ یہاں پر کیا کر رہی ہیں؟ پہلے تو میں اسے سب بتانے لگی، مگر پھر میں رک گئی اور سوچا کہ شام کو یہ گھر آئیں گے تو پھر بات کروں گی۔ ابھی انہیں کام کرنے دیتی ہوں۔ میں نے بہانہ بنایا اور کہا کہ بچیوں کی کارکردگی کے بارے میں پوچھنے آئی تھی۔ میں گلی کی نکڑ پر ہی اتری تھی اور وہ وہیں سے واپس چلے گئے۔ جیسے ہی میں نے اپنے گھر کا دروازہ کھولا تو میری جان نکل گئی۔ کمرے میں میری بیٹی کی چیخنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ میں جلدی سے اندر بھاگی تو میری بیٹی کو غشی کے دورے پڑ رہے تھے اور وہ دیکھتے ہی دیکھتے بے ہوش ہو گئی۔ میں اس کی حالت دیکھ کر شکردہ رہ گئی اور اس کے کمرے کی حالت تو کچھ اور ہی کہانی سنا رہی تھی۔ میں نے اس کو ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر وہ پانی پھینکنے کے باوجود ہوش میں نہیں آئی۔ تو میں ڈر گئی اور جلدی سے محلے کی لیڈی ڈاکٹر کو بلا لائی۔ میرے دل میں بہت سے وہم اور خدشے سر اٹھا رہے تھے۔ یہ سب کچھ جو بھی ہوا تھا وہ ایک گہری سازش لگ رہی تھی۔ کسی نے مجھے جھوٹ بول کر گھر سے دور جانے پر مجبور کیا تاکہ کوئی میرے گھر داخل ہو جائے اور میری بیٹی کے ساتھ۔ اس سے آگے میں کچھ سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ ڈاکٹر نے بچی کا چیک اپ کیا اور باہر آ کر مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کی بیٹی کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کیا گھر پر نہیں تھے جب آپ کی بیٹی کے ساتھ یہ سب ہوا؟ یہ سن کر میرے قدموں تلے زمین نکل گئی کہ یہ ڈاکٹر نے کیا کہہ دیا۔ بھلا میری بیٹی کے ساتھ ایسا کون کر سکتا تھا؟ ہم تو یہاں کسی کو جانتے بھی نہیں تھے، پھر کون دشمنی نکال رہا تھا؟ ڈاکٹر چلی گئی تو میں اپنی بیٹی کی طرف آئی اور اس وقت انجیکشن کے زیر اثر سو رہی تھی۔ میں بری طرح ڈر گئی تھی اور ساری کھڑکی دروازے بند کر لیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میری بیٹی کو ہوش آ گیا تو وہ میرے گلے رکھ کے رونے لگی۔ میں نے اس سے پوچھا، بیٹا یہاں کون آیا تھا؟ وہ تو ڈر گئی اور کہنے لگی، امی اس نے کہا تھا کہ اپنی ماں کو کہو کہ وہ لوٹ آئے۔ یہ سنتے ہی میں پتھراؤ گئی۔ کیا میرے ماضی سے کوئی آ گیا تھا؟ ماضی میرے سامنے ایک فلم کی طرح چلنے لگا تھا۔ میں ایک طوائف تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میں یہاں پر کب اور کیسے آئی، مگر میں نے جب ہوش سنبھالا تو خود کو بسی اندھیرے نگری کا باسی پایا۔ جب تک میں جوان تھی اور کنواری تھی میری وجہ سے کوٹھے پہ رونق لگی رہتی تھی۔ گاہک کچے چلے آتے تھے، مگر پھر جب میرے یکے بعد دیگرے 3 بیٹیاں ہو گئی تو میں ایک طرف لگا دی گئی۔ بس کچھ اچھا چل رہا تھا۔ میں اپنی بیٹیوں کے ساتھ خوشگوار زندگی بسر کر رہی تھی کہ میری کم بختی کا دورہ شروع ہو گیا۔ ان دنوں سے میں بہت پریشان ہو رہی تھی کیونکہ کوٹھے کا ماحول بہت ہی عجیب ہو گیا تھا۔ اب نہ تو اتنے گاہک آتے تھے اور نہ ہی اتنی کمائی ہوتی تھی، جس کی وجہ سے کوٹھے کی بائی کا موڈ اکثر خراب ہی رہتا تھا اور وہ ہر روز کسی نہ کسی لڑکی کو کسی عیاش آدمی کے ساتھ بھیج دیتی۔ میرے ساتھ والی طوائف کی 10 سال کی بیٹی تھی اور اسے بھی زبردستی کسی کے گھر بھیج دیا گیا
اور اب یہ مجھے لگ رہا تھا کہ شاید اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ میری بیٹیوں کے ساتھ بھی نہ ہو جائے۔ یوں تو میں ایک طوائف ہی تھی، مگر ایک طوائف بھی تو آخر ماں ہوتی ہے نا۔ چاہے وہ میری ناجائز بیٹیاں ہی تھیں، مگر میں نے تو انہیں خود جنم دیا تھا، تو میں ان سے محبت کیسے کم کر سکتی تھی؟ ہر وقت دھڑکا لگا رہتا تھا کہ کہیں میری بیٹیوں کے ساتھ بھی ویسا نہ ہو جائے جیسا پہلے لڑکیوں کے ساتھ ہوتا آ رہا ہے۔ اس لیے میں ان کے ہر وقت فکر مندی میں رہتی تھی۔ میری بڑی بیٹی 12 سال کی تھی، اس سے چھوٹی 10 کی اور سب سے چھوٹی 8 سال کی تھی۔ اس پورے کوٹھے پر سب سے زیادہ حسین لڑکیاں میری بیٹیاں ہی تھیں، کیونکہ وہ مجھ پر گئی تھیں۔ حسن و شباعت میں یہاں میرے ٹکر کی کوئی طوائف نہیں تھی۔ بائی نے ابھی تک ان کا سودا نہیں کیا تھا کہ اس کو اپنی من پسند قیمت نہیں مل رہی تھی، مگر میں جانتی تھی کہ جیسے ہی اس کو کسی خریدار نے اس کے منہ مانگے ایسے پیسے دے دیے تو وہ میری بیٹیوں کا سودا کرنے سے ہچکچائے گی نہیں اور ان کو یہاں سے دور بھیج دے گی۔ اسی سوچ نے میری راتوں کی نیند اور دن کا سکون غارت کر رکھا تھا۔ ایک دن کوٹھے کے آگے ایک بڑی سی گاڑی آ کر رکی اور میں دہل کر رہ گئی، کیونکہ یہ گاڑی تبھی آتی تھی جب یہاں پر کسی بچی کا سودا ہونے والا ہوتا تھا، اور یہاں اب بس میری بیٹیوں کے علاوہ بچیاں نہیں تھیں، اب میری بیٹیوں کی باری تھی۔ اس سوچ نے مجھے جھکڑ لیا کہ میری بیٹیوں کی زندگی خطرے میں تھی اور مجھے جلد سے جلد کچھ کرنا تھا تاکہ میں اپنی بیٹیوں کی زندگی بچا سکوں۔ میں جلدی سے اندر بڑھی اور میرے پاس وقت بہت زیادہ کم تھا۔ جتنی دیر وہ لوگ بائی سے ملاقات کرتے اتنی دیر میں مجھے یہاں سے کہیں دور چلے جانا تھا۔ میں نے جلدی سے اپنی تینوں بیٹیوں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں لے کر کوٹھے کی پچھلی طرف چلی آئی۔ وہاں پر ایک دروازہ تھا جس پر کئی سالوں سے تالا لگا ہوا تھا، مگر میں پچھلے کئی دنوں سے اس تالے کو کاٹنے کی کوشش کر رہی تھی اور خوش قسمتی سے میں نے پچھلی ہی رات اس تالے کو مکمل طور پر کاٹ دیا تھا، چونکہ اس طرف کوئی نہیں آتا تھا، اس لیے کسی کو بھی میری کارستانی کے بارے میں علم نہیں ہو سکا تھا۔ میں جلدی سے اس طرف آئی اور تالا کھول کر اس دروازے کے ذریعے سڑک پر چلی آئی۔ میرا خیال تھا کہ مجھے بھاگتے ہوئے کسی نے بھی نہیں دیکھا ہوگا، مگر یہی میری سب سے بڑی غلط فہمی تھی، کیونکہ کوٹھے کی چھت پر موجود ایک اور طوائف نے مجھے دیکھ لیا تھا اور اس نے چینک چینک کر سب کو اکٹھا کر لیا اور فوراً ہی سب میرے پیچھے بھاگے۔ میں ڈر گئی اور میں نے اپنی بیٹیوں کا ہاتھ پکڑ کر جلدی سے سڑک پار کرتے ہی بغیر دیکھے سامنے سے آتی ایک ٹیکسی کو روکا اور بیٹیوں کو لے کر اس میں بیٹھ گئی۔ وہ آدمی پوچھنے لگا، جی آپ نے کہاں جانا ہے؟ تو میں نے کہا، کہیں بھی لے چلو مگر یہاں سے گاڑی بھگا لو، وہ لوگ میرے پیچھے ہیں، میں نہیں چاہتی کہ وہ مجھ تک پہنچے، پلیز تم جتنی تیز ہو سکتا ہے گاڑی چلاؤ۔ اس نے ایسا ہی کیا اور جلدی ہی وہاں سے ہم کافی دوسرے علاقے میں آ گئے۔ میرے پاس جتنے پیسے تھے میں نے اس شخص کو دے دیے اور کہا کہ مجھے کسی دارالمان میں چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگا، اگر آپ برا نہ منائیں تو مجھے اپنی پریشانی بتا سکتی ہیں۔ میں نے اسے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میرا شوہر میری بیٹیوں کو مارنا چاہتا ہے، اس لیے میں اپنے سسرال سے اپنی بیٹیوں کو لے کر فرار ہو گئی ہوں اور اب مجھے کہیں پناہ چاہیے۔ تو وہ آدمی کہنے لگا کہ آپ مجھے اپنا بھائی ہی سمجھو اور میرے گھر پر آ کر آپ رہ سکتی ہوں۔ وہ شخص دیکھنے سے ایک مولوی معلوم ہو رہا تھا، اس لیے میں نے اس پر بھروسہ کر لیا اور میں اس کے ساتھ اس کے گھر میں آ گئی اور کہنے لگا کہ میں محلے کا مولوی ہوں اور فارغ وقت میں ٹیکسی چلاتا ہوں۔ آپ کو میں نے بہن کہا ہے تو آپ بھی فکر نہ کرو، میرے گھر پر رہ سکتی ہوں۔ میں نے اس کا بہت سارا شکریہ ادا کیا۔ کوئی اور آدمی ہوتا تو شاید میں منع کر دیتی، لیکن وہ چونکہ ایک مولوی تھا اس لیے میں مطمئن ہو کر اس کے گھر میں آ گئی۔ ویسے بھی میں ابھی کہیں اور جانے کے قابل نہیں تھی، نہ تو میرے پاس پیسے تھے اور نہ ہی کوئی اور ٹھکانہ، تو یہ بہتر تھا کہ میں اسی آدمی کے گھر پر رہ لیتی۔ وہ بہت اچھا تھا اور اس نے میرا اور میری بیٹیوں کا بہت خیال رکھنا شروع کر دیا۔ وہ ہماری ہر ضرورت پوری کرتا اور اس نے محلے میں بھی سب کو یہ کہہ رکھا تھا کہ یہ میری بیوہ بہن اور ان کی بیٹیاں ہیں، اس لیے کوئی ہم پر بات نہیں کرتا تھا، ورنہ تو یہ معاشرہ مجھے جینے نہ دیتا۔ میں چونکہ ایک طوائف رہ چکی تھی اور شہر کے بہت سارے لوگ مجھے پہچانتے تھے، اس لیے میں تو کبھی گھر سے باہر ہی نہیں نکلی اور میرے اسی منہ بولے بھائی نے میری بیٹیوں کو خود جا کر اسکول میں داخلہ دلوا دیا۔ وہی گھر کے اور باہر کے سارے کام کرتا تھا اور میری بیٹیوں سے بہت پیار کرتا تھا اور میری بیٹیاں بھی اس کو ماموں ماموں کہتی تھیں۔ ماموں ماموں کہتی نہیں تھکتی تھی، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ وہ ان کا سگا ماموں نہیں یا وہ اس کی سگی بہن کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس نے مجھے سگی بہنوں والا مان اور مرتبہ ہی دیا تھا۔
میں نے آج تک اسے اپنے ماضی کے بارے میں نہیں بتایا تھا اور نہ ہی اس نے پوچھا تھا ہماری زندگی کے دن اچھے گزر رہے تھے، مگر پھر میں نے اپنی بڑی بیٹی کو نوٹ کرنا شروع کیا کہ وہ ڈرنے لگی ہے اور ہر آہٹ پر چونک جاتی ہے۔ اس کے دن بدن حالت خراب ہوتی دیکھ کر میں بہت پریشان ہو رہی تھی کہ میری بچی نے کھانا پینا اور ڈرنا کیوں شروع کر دیا ہے۔ میں نے اس سے بہت پوچھنے کی کوشش کی مگر وہ کچھ بتانے کو تیار نہ ہوتی تھی، بس سہمی سی رہتی تھی۔ میرا وہ منہ بولا مولوی بھائی تو صبح کا گھر سے نکلا شام کو گھر آتا تھا اور میں اکیلے کہیں بیٹی کو لے کر جانا نہیں چاہتی تھی، ورنہ اسے ڈاکٹر کے پاس ہی لے جاتی، اور آج جو کچھ ہوا اس پر تو مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے اپنی بیٹی سے پوچھا کہ مجھے بتاؤ تو صحیح کہ وہ کون تھا، کہ تم نے اس شخص کا چہرہ دیکھا؟ میری بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی، میں آپ کو بتا تو دوں مگر آپ یقین نہیں کریں گی۔ میں چونک گئی، تو کیا میں اس شخص کو جانتی ہوں؟ کہیں وہ کوٹھے سے تعلق تو نہیں رکھتا تھا؟ بیٹی ہچکچا کر کہنے لگی، وہ ماموں تھے۔ ایک لمحے کو ایسا لگا کہ جیسے میرے سامنے زمین آسمان گھوم گیا ہے۔ میں نے بے چینی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، وہ ایسا کیوں کہہ رہی تھی؟ وہ تو اتنا نیک شخص تھا، مجھے اپنی بہن مانتا تھا اور میری بیٹیوں سے بھی پیار کرتا تھا، پھر وہ میری بیٹی کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ بیٹی روتے ہوئے کہنے لگی، ماموں مجھے بہت پریشان کرتے ہیں، میں کافی دنوں سے آپ کو بتانا چاہ رہی تھی مگر میری ہمت نہیں ہو رہی تھی، مجھے لگا کہ آپ الٹا مجھے ہی ڈانٹیں گی اور میری بات کا یقین بھی نہیں کریں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کی حالت دیکھی تو وہ جھوٹ کیسے بول سکتی تھی؟ شاید اس کی نیت میں فطور آ گیا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ بس اب مجھے یہاں نہیں رہنا۔ اس کو شاید میرے ماضی کا پتہ چل گیا ہوگا، اس لیے اس نے سوچا ہوگا کہ کون سا میرے پیچھے کوئی ہے تو وہ جیسے چاہے ہمارا فائدہ اٹھا لے۔ میں نے جلدی سے اپنے اور اپنی بیٹیوں کے کپڑے بیگ میں ڈالے اور جیسے ہی میری چھوٹی بیٹیاں اسکول سے واپس آئیں تو میں تینوں لڑکیوں کو لے کر جیسے ہی گھر سے باہر نکلنے لگی تو سامنے ہی اس کو دیکھ کر ہوش اڑ گئے۔ اس نے بیگ اور ہمیں حیرانی سے کہا اور پوچھنے لگا، بہن تم بچیوں کو لے کر کہاں جا رہی ہو؟ وہ عموماً اس وقت تک نہیں آتا تھا مگر آج کیوں آیا تھا؟ میں اس سے لڑ نہیں سکتی تھی۔ میں نے بہانہ بنایا اور کہا میں اپنے سسرال واپس جانا چاہ رہی تھی، آج راستے میں میری ساس ملی تھی، اس نے مجھے گھر واپس بلایا ہے۔ یہ سن کر وہ چونک گیا، پھر کہنے لگا، ایسے کیسے جاؤ گی؟ میں تم کو روکنے کا حق تو نہیں رکھتا مگر اکیلے کیسے جانے دوں؟ میرا دل نہیں مانے گا، تم لوگ ٹیکسی میں بیٹھو، میں چھوڑ آتا ہوں۔ میں اس شخص کے ساتھ ایک منٹ بھی نہیں رہنا چاہتی تھی مگر میں اسے شک بھی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے میں خاموش رہی۔ اچانک بڑی بیٹی نے ہاتھ چھڑایا اور کہنے لگی، ہم کہیں نہیں جا رہے، یہاں ہی رہیں گے۔ یہ کہہ کر وہ اندر بھاگ گئی اور میں حیرانی سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کا رویہ مجھے سمجھ نہیں آیا کہ ایک طرف وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ یہ شخص ٹھیک نہیں ہے اور دوسری طرف اسی کے گھر رہنے پر اصرار بھی کر رہی ہے۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ میں نے اپنی بیٹی اور اس کے منہ بولے بھائی دونوں پر نظر رکھنی شروع کر دی۔ مجھے بظاہر ایسا کچھ بھی نہیں لگا کہ وہ میری بیٹی میں دلچسپی لے رہا ہے مگر جب بھی میں کسی کام سے باہر نکلتی تھی مجھے ایسا لگتا تھا کہ جیسے کوئی مجھ پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ اس دن بھی میرا گھر سے باہر نکلنا ضروری تھا کیونکہ میں کپڑے سلائی کرتی تھی اور اسی لیے بازار سے کچھ سامان وغیرہ لانا تھا۔ میں روڈ پر گاڑی کا انتظار کر رہی تھی کہ اچانک میرے سیل فون پر رنگ ہوئی۔ دیکھا تو انجان نمبر سے میسج آیا ہوا تھا، لکھا تھا کہ اپنے منہ بولے بھائی کی اصلیت دیکھنا چاہتی ہو تو فوراً بس اسٹاپ جاؤ، تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ میں تو ڈر ہی گئی کہ یہ کون میرے پیچھے پڑ گیا ہے اور اسے میری ایک ایک حرکت کی خبر ہے۔ میں جانا تو نہیں چاہتی تھی مگر پھر بھی نہ چاہتے ہوئے بس اسٹاپ چلی آئی تاکہ دیکھ سکوں کوئی مجھے وہاں بھیج رہا ہے تو کیوں، آخر ایسا کیا ہے وہاں۔ بس اسٹاپ کے شروع ہی میں مجھے وہ منظر نظر آ گیا جس کے لیے مجھے میسج کے لیے یہاں آنے کو کہا تھا۔ وہاں میرا منہ بولا بھائی کسی عورت کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا اور وہ عورت کوئی اور نہیں اسی کوٹھے کی بائی تھی جہاں سے میں فرار ہوئی تھی۔ آخر وہ دونوں کیوں مل رہے تھے؟ وہ اس بائی کو کیسے جانتا تھا؟ کہیں وہ دونوں آپس میں ملے ہوئے تو نہیں تھے؟ میں بری طرح گھبرا گئی اور بھاگتے ہوئے گھر واپس آئی اور ایک بار پھر اسی گھر سے نکلنے کا ارادہ کیا مگر بڑی بیٹی اڑ گئی، کہنے لگی اماں ہم اسی گھر میں محفوظ ہیں، یہاں سے باہر جائیں گے تو اچھا نہیں ہوگا۔ میں الجھ گئی اور کہا یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ ایک طرف تم کہہ رہی تھی کہ ماموں نے تمہارے ساتھ برا کرنے کی کوشش کی اور دوسری طرف تم اس گھر سے جانا بھی نہیں چاہتی، آخر کیوں؟ کیا چھپا رہی ہو؟ میری بڑی بیٹی
गड़बड़ा गई। उसके तासुरात में समझने से कासिर थी कि वो क्या चाह रही है। वो कुछ कहने लगी थी, मुझे बोलते बोलते रुक गई और कुछ कहे बगैर कमरे में भाग गई। मैंने सर पकड़ लिया। मेरे आसपास क्या हो रहा है मैं कुछ समझ नहीं पा रही थी। कभी मुझे लगता था कि मेरे खिलाफ जाल बना जा रहा है और कोई साजिश कर रहा है, और कभी लगता था कि ऐसा कुछ नहीं है। मुझे कोठे से निकले 6 माह का अरसा हो गया था और आज अचानक बाई का मौलवी भाई से मिलना मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। बस अब यहाँ नहीं रह सकती थी। मैंने बेटियों को तैयार किया और ज़बरदस्ती उन्हें लेकर दारुल मान में चली गई। ज़िंदगी यहाँ कौन सा आसान थी। सबसे पहले तो मुझे अपनी बेटियों के स्कूल की कुर्बानी देनी पड़ी। वो बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ती थी और अब इन्हें यही मेरे पास ही रहना था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि मैंने अच्छा किया या बुरा किया। मेरे ऊपर तो जैसे ज़मीन ही तंग हो गई थी। मुझे कहा गया था कि मुझे अपनी बेटियों को यतीम खाने भेजना होगा ताकि वहाँ उनकी तालीम और तरबियत का इंतज़ाम हो सके। मैं अपनी बेटियों से दूर नहीं रहना चाहती थी, इसलिए इस दारुल मान से निकलकर सड़क पर अपनी बच्चियों को लेकर बैठ गई। मुझे बड़ी वाली कहने लगी कि मैंने आपको कहा था ना कि इस घर से मत निकलें। अब देख लें क्या हो रहा है हमारे साथ। मैं इसे क्या समझाती कि जहाँ इज़्ज़त के लुटेरे हों वहाँ नहीं रहते। वो तो छोटी बच्ची थी। इसी वक्त वहाँ एक औरत गुजरी, फिर दोबारा रुक कर वापस आई और उसे देखकर मैं चौंक गई। वो कोठे की एक तवाइफ ही थी। मुझे इस हाल में अपनी बेटियों के साथ देखकर कहने लगी, तुमने देख लिया ना बाहर की दुनिया में क्या होता है। तुम वापस आ जाओ, अब हालात बहुत बेहतर हो गए हैं। अब कोई तुम्हारी बेटियां तुमसे दूर नहीं करेगा। बल्कि जो लड़कियां कोठे से बेच दी गई थी उन्हें भी वापस ले आया गया है। मुझे भी अब यही लग रहा था कि वहाँ मेरी बेटियां कम से कम महफूज तो थीं। शायद मुझे वापस चले जाना चाहिए था। इससे पहले मैं उसके साथ जाती, मेरी बड़ी बेटी यकदम चिल्लाकर बोली, हम आपके साथ नहीं जाएंगे। आप सब गंदे हैं अम्मी, हम मामू के घर जाएंगे। मैंने चिल्लाकर कहा, इस रोज़ जब मैं घर पर नहीं थी तो तुम्हारे मामू ने बुरा किया था आपके साथ, याद करो। मैं जब आई तो आप बेहोश थी और आपने कहा था कि मौलवी साहब ने। वो रोते हुए कहने लगी, झूठ बोला था अम्मी, मैं डर गई थी। उन्होंने मुझे झूठ बोलने को कहा था। वही बड़ी आंटी जो कोठे पर होती थी वो शायद बाई की बात कर रही थी। मैं तो साख्त रह गई। उसने झूठ बोला था और मैं सच समझकर मौलवी भाई को कितना गलत समझा। इसी वक्त हमारे पास एक टैक्सी आकर रुकी। मौलवी भाई उतरे और कहने लगे, बहना मैंने कहाँ कहाँ नहीं तलाश किया तुम लोगों को। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई थी। मैंने कहा, आप शायद मेरे माजी से वाकिफ़ नहीं। तो वो मेरी बात काट कर कहने लगा, मैं अच्छे से वाकिफ़ हूँ। मुझे आपकी माजी का मालूम है, मगर मेरे नज़दीक ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं। आपको ढूंढते हुए वो लोग कई बार मेरे पास आए और आपकी वापसी का तकाजा किया, मगर मैंने हर बार मना कर दिया। अभी कुछ दिनों फिर से वो कोठे की बाई आकर मुझे धमकियां दे रही थी। एकदम ही मेरी आंखों से जैसे गर्द छटने लगी। मैं फजूल में उन पर शक करती रही और उन्हें गलत समझती रही, जबकि उनका तो कोई कसूर ही नहीं था। बेटी मुझे कहने लगी, इस दिन आप घर पर नहीं थी तो वो आंटी कुछ आदमियों के साथ घर पर आई थी। उन्होंने मुझे बहुत मारा और मेरे कपड़े फाड़ दिए। फिर कहने लगी, अगर अम्मी पूछें तो कहना ये मामू ने किया है। अगर मैंने झूठ ना बोला होता तो वो इसी तरह मेरी छोटी बहनों को भी मारेंगी। मैं डर गई और आपसे झूठ कह दिया। वो लड़की जो कुछ देर पहले मुझे साथ ले जाने के लिए कायल कर रही थी कहने लगी, असल में ये सारा बाई का प्लान था। वो तुम्हें ज़बरदस्ती नहीं निकाल सकती थी वहाँ से, क्योंकि तुम्हारा ये भाई ऐसा होने नहीं देता। इसलिए हमने डबल चाल चली। एक तरफ तो तुम्हें उनकी तरफ से बदगुमान कर दिया ताकि तुम घर छोड़कर कहीं और जाओ, फिर वहाँ से तुम पर ऐसे हालात और मुश्किलात डाली जाएं कि तुम खुद मजबूर हो जाओ और वहाँ वापस आ जाओ। अभी मैं भी इन्हीं के कहने पर तुमसे झूठ बोल रही थी कि वहाँ सब ठीक हो गया है। हकीकत तो ये है कि वहाँ कुछ ठीक नहीं हुआ। तुम अपने इसी भाई के साथ वापस चली जाओ, महफूज रहोगी। मैंने भाई से माफ़ी मांगी और दोबारा से उनके साथ घर जाने को टैक्सी में बैठ गई। ऐसे लोग जहाँ में बहुत कम होते हैं जो किसी के लिए अपना ज़र्फ़ इतना वसी कर ले। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह हाफिज़।